اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو حمزہ بیسٹ انٹرپرینور۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو آپ کی ڈریم لائف ہے، لیکن آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ سپنے کیوں رہتے ہیں؟ کیوں نہ ہم آج ان سپنوں کو حقیقت میں بدل دیں؟ کیوں نہ ہم ان سپنوں کو حقیقت میں آپ کے ساتھ مل کر بدلیں اور آپ کو بتائیں کہ رچ مائنڈ سیٹ اور پور مائنڈ سیٹ کی کیا نشانی۔ امیجن کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی ڈریم کار، آپ کا ڈریم ہاؤس، وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے سپنے میں ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے پاس ٹائم اور آزادی ہوتی ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو آپ کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ ہر دن ہزاروں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی ان چند لوگوں میں شامل ہوں جو 1% پچ ہیں، جو دنیا میں 1% پاتے ہیں، ہم ان میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہزاروں لوگ سوچتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں اس سپنے کو پورا کر جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی آپ کو ان چند لوگوں میں شامل کروا دیں اور وہ راز بتا دیں کہ جس کو فالو کر کے امیر اور بھی زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو امیر ہونا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو سچ میں لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے ایم کو سچ میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اور جو زندگی میں محنت کر کے کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو پلیٹ فارمز دے رہے جو آپ جہاں پہ آپ جائیں گے پیسے انویسٹ کریں گے اور ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم آپ کو وہ راز بتا رہے ہیں جس کو فالو کر کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ تو جڑے رہیں اس ویڈیو سے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ نے واقعی رچ ہونا ہے، دولت صرف پیسے کا نام نہیں ہے، دولت اس چیز کا نام ہے جو آپ کو اپنے سپنے پورا کرنے کے لیے آزادی اور ٹائم دے، جس کو فالو کر کے آپ زندگی میں سب کچھ کر سکیں۔ So stay connected to the end of the video. Number 1 section is how to develop a clear vision or unbeatable minds. ہر انسان کے اندر چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے اور اس خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، اور وہ چابی ہے کلیئر ویژن۔ اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے، آپ زندگی میں سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ کلیئر ویژن ایک اچیور کا پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور پہلا قدم ہوتا ہے، اس سیڑھی پہ پاؤں رکھ کر ہی وہ آگے جا سکتا ہے۔ یہ کلیئر ویژن ہی تھا جس نے بڑے بڑے لوگوں کو ایک اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ ڈیزرو کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا without a clear vision the people perish۔ ایک ویژن اگر آپ کے پاس ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے تو وہ سب کچھ کرتی ہے۔ اگر ایک گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے پاس ایک ویژن ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے ناکام ہو جائے۔ ہر گریٹ اچیور کی لائف میں ایک تھریڈ کامن ہے اور وہ ہے ان کا ویژن۔ ان کا ویژن ہی تھا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویژن کیا ہے؟
آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ میں دنیا میں کیا حاصل کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، میں اپنی لائف میں کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں، وہ ایک جگہ لکھ لیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت سر توڑ کی محنت لگا دیں، وہ کچھ کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی سٹوری سے گائیڈ کرتا ہوں کہ میں جب اپنی سکسیس کے لیے ڈٹرمنٹ تھا تو میں نے ایک ویژن بورڈ بنایا۔ میرے ساتھ بہت ڈسٹریکشنز ہوتے تھے، بہت زیادہ میں پریشان رہتا تھا، بٹ میں نے ایک کلیئر مائنڈ سیٹ بنایا اور ایک ویژن بورڈ بنایا جس پہ میں نے اپنے انسپائریشنل ٹیچرز کی پکچرز لگائی، ان کے فیوریٹ کوٹس لگائے، امیجز لگائے، اور وہ میں نے اس جگہ رکھا جہاں پر میں روز صبح اٹھ کے اس کو دیکھ سکوں، اور جب میں اس کو دیکھتا تھا تو میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ میں نے آج کچھ نیا کرنا ہے، کیونکہ آج نیا دن ہے، ہر دن دوسرے دن سے الگ ہوتا ہے، اور ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہم آج کر سکتے ہیں۔ کوئی کام کل پر نہیں چھوڑنا، اتنا کام کرنا ہے جب آپ تھک جائیں اور اس کو کام سے ہی ماریں، تھکان سے ہی ماریں، تو ہی ڈسپلن مائنڈ سیٹ ہوگا۔ اگر آپ سکسیس کی اچیور ایک ڈسپلن مائنڈ سیٹ حاصل کر سکتے ہیں، کر جاتے ہیں، تو یہ مشکلات ایک ٹیمپریری ہرڈلز بن جاتی ہیں، اور یہ سکسیس کے بیچ میں وہ رکاوٹ نہیں بنتی جو کہ عام انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی لائف میں چھوٹی بڑی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، ان کو امبریس کریں۔ جب آپ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ اور بھی انرجائز ہوتے ہیں اپنے اس کام کو اچیو کرنے کے لیے جس کے لیے آپ ڈٹرمنٹ ہیں دن رات۔ کبھی بھی آپ کچھ بھی کر لیں، کبھی بھی آپ نے رکنا نہیں ہے۔ یہ بڑی بات نہیں ہے امیر ہو جائیں، بڑی بات یہ ہے کہ امیر رہنا ہے۔ امیر رہنا بہت بڑی بات ہے، اور وہ آپ نے اچیو کرنا ہے ایک کلیئر مائنڈ سے۔ اور نیکسٹ سیکشن از امپریسنگ فیلئر۔ ہر انسان کی لائف میں وہ موڑ لازمی آتا ہے جہاں وہ اس کو فیس کرتا ہے، اور وہ ہے فیلئر۔ انسان کی لائف کبھی سیدھی نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ ہرڈلز ہر وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اس کو اس نے راستے سے ہٹانا ہے، اور وہی رسپونسبل بھی ہے اس کا۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی سکسیس کے لیے بہت ڈٹرمنٹ تھا اور مجھے بھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ہر فیلئر نے مجھے نیچے گرایا، لیکن میں نے ہر فیلئر سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا، اور میں کھڑا ہوا اور اپنی لائف کو اپنے سے ہی فیس کیا، اپنی لائف کو فیس کیا، ہرڈلز کو فیس کیا، اور ان سے کچھ اچھا سیکھ کر اس سے بھی اوپر گیا، اور ہر فیلئر نے مجھے اوپر ہی پہنچایا، کوئی بھی فیلئر مجھے نیچے گرا نہیں پایا۔ آپ نے گریٹ اچیورز کی لائف سنی ہوگی۔ تھامس ایڈیسن جس نے بلب انوینٹ کیا، اس نے 1000 ٹائمز پہلے پریکٹس کی، پہلے بنایا، لیکن وہ سکسیسفل نہیں رہا۔ اس نے ایک اپنے مشہور کوٹ میں کہا تھا، I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work۔ اس نے اتنی سی بات کہہ کر دنیا کو ہلا ڈالا، اس نے اتنی سی بات کر کے بہت سی زندگیاں سنوار دی۔ اتنی سی ہی وہ بات تھی جس نے بہت سے گریٹ اچیورز کو اور بھی زیادہ اونچائی پہ پش کیا۔ ہیری پوٹر، جے کے رولنگ نے ہیری پوٹر کی کئی ریجیکشنز کیے، لیکن وہ آج آپ کے سامنے ان کو سب جانتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فیلئر کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو ایک اپرچونٹی کی طرح دیکھیں،
اس کو ایک اسٹیپنگ سٹون کی طرح ہی ٹریٹ کریں کہ آپ کو یہ اور زیادہ موٹیویشن دے اور زیادہ پرفارم کرنے کے لیے. جب بھی آپ فیل ہوئے اپنے آپ کو بٹھا کر ایک سوال پوچھیں, میرے سے کیا غلطی ہوئی جو آج میں فیل ہوا. اس سوال کے جواب کو اینالائز کریں اور اس کا ایک اپروپریٹ سولوشن نکالیں کہ آپ اس سے اور زیادہ کیا سیکھ سکتے ہیں. اس کو ایک اسٹیپنگ سٹون کی طرح جب آپ ٹریٹ کریں گے تو آپ لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اس کو بس اینالائز کرنا آنا چاہیے. یہ وقت ہے دوستو اپنے فیلئر سے سیکھنے کا اور اپنے فیلئرز کو امبریس کرنے کا. اپنے فیلئرز کو اپنا دوست بنا لیں اور اس کو ایک چانس دیں آپ کو سکھانے کا. جب آپ اس کو چانس دیں گے تو ہی آپ ایکسل کریں گے. فیلئر انسان کا بہت امپورٹنٹ لائف ایسپیکٹ ہے جو کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ فیس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس فیلئر کو اچیو کر کے اس فیلئر تک پہنچ کر ہی آپ کچھ بڑا پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنے لائف میں اس کو اتنی امپورٹنس دیں کہ یہی فیلئر آپ کی لائف میں ایک چیپٹر بن کر رہ جائے. نمبر 3 section is to build strong relationships and perfect networking. نیٹورکنگ, آپ نے ایک کوٹ سنا ہوگا, یور نیٹورک از یور نیٹورک. نیٹورک آپ کا وہ کروشل پارٹ ہے جو آپ کی لائف میں قدم قدم پہ آپ کا ساتھ دے گا. یہ صرف بزنس تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی مدد سے آپ بزنس کے علاوہ بھی جابس میں کسی میں بھی آپ کو یہ بہت ہی اچھا راستہ فراہم کرے گا. آج ہم بات کریں گے ایک اسٹرانگ اور گڈ نیٹورکنگ سے آپ زندگی میں کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں اور یہ نیٹورک آپ کو کہاں کہاں کام آ سکتا ہے. یاد رکھیے, نیٹورکنگ صرف کانٹیکٹس بنانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جینوئن ریلیشن شپ بنانا ہے. ریلیشن شپ بنانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے آپ ایک گڈ اور ایکٹیو لسنر ہو. جب آپ دوسروں کی باتیں اچھے سے سنتے ہیں اور ان کی باتوں میں انٹرسٹ شو کر کے انہی سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں تو اس سے ایک اچھا بونڈ بنتا ہے. جب آپ کا بونڈ بنتا ہے تو آپ کے اچھے نیٹورکس کانٹیکٹس بنتے ہیں. جب آپ کے کانٹیکٹس اور نیٹورک بنتے ہیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ نیٹورک ہر جگہ کام آتے ہیں. صرف ایک زندگی میں ایڈوائس یاد رکھیں, کبھی بھی کانٹیکٹس کے لیے کسی سے بونڈ نہ بنائیں. ہمیشہ جینوئن ریلیشن شپ بنائیں اور جینوئن طریقے سے آپ بھی تیار رہیں ان کے ہر وقت مدد کے لیے. جب آپ تیار ہی نہیں رہیں گے, باتیں ہی نہیں سنیں گے اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ بندہ یہ بندی مجھے لائف میں کچھ حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہے, تو آپ بالکل غلط ہیں. سیمینارز اور یہ سب کچھ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے اپنے لائف مائنڈیڈ انڈیویجول سے کولیبریٹ کرنے کا. یہی وہ انسان ہے جو آپ کے لیے سکسیس کے نیو راستے کھول سکتے ہیں اور آپ ان کے ایکسپرٹی سے ریلیٹ کر کے اور زیادہ اپنے اسکلس کو انہانس کر سکتے ہیں. نیٹورکنگ ایک انسان کے لیے بہت ضروری حصہ ہے اور آپ نیٹورکنگ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کانٹیکٹ بنا لیا اور سیو کر لیں. نو, نیور. نیٹورکنگ کو آپ کو یوز بھی کرنا آنا چاہیے. آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں. جب آپ انڈسٹریز کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تو آپ کی اسکلس اور زیادہ انہانس ہو گے اور زیادہ ایکسپرٹیز آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کچھ لائف میں کچھ نیو اچیو کر سکتے ہیں. آج وقت ہے
اپنے نیٹورکنگ کو آسان اور اچھا بنانے کا، اور یہی نیٹورکنگ آپ کے لیے ایک مینٹور کا رول بھی پلے کر سکتی ہے۔ جب آپ لائف میں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوں تو آپ کے لیے یہی نیٹورکنگ آپ کا ساتھ دے کر آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی اور گائیڈنس دے سکتی ہے۔ سو نیٹورکنگ ہم اسی کنکلوژن networking is really important for every individual who are on the path of success. Number 4 and second last section is skill development and developing a constant and learning mindset. دنیا میں ایک چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے چینج۔ آپ کو اس نیو ایرا میں، اس نیو ورلڈ میں، نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ اویئر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اویئر نہیں رہیں گے تو آپ مارے جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے دنیا کے ریس میں۔ اب 2004 اور 2005 کا پروگرامر ڈیولپر 2023 اور 2024 کے ڈیولپر اور پروگرامر کے برابر نہیں آ سکتا۔ کیونکہ ان نے کنٹینیوس لرننگ پر توجہ نہیں دی اور وہی اپنے نالج سے سافٹ ویئر بناتے رہے جو پہلے بناتے تھے۔ سو آپ کو نیو ٹیکنالوجیز سے اویئر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اپنے پوڈ کاسٹ، یوٹیوب چینلز اور مینی مور کانفرنسز، سیمینارز، ہر چیز کے ساتھ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اویئر رہنا چاہیے۔ اسی سے آپ دنیا میں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور کمپیٹ سے زیادہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مارکیٹ میں کولیبریٹ کریں گے تو آپ کے پاس نیو ٹیکنالوجیز اور نیو اپرچونٹیز آئیں گی دنیا میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے لیے۔ جب آپ کچھ نیا کریں گے تو آپ کو دنیا یاد رکھے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسکلز کو ہمیشہ کے لیے اپ گریڈ رکھیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اسکلز میں اس طریقے سے انریچ کریں کہ آپ کبھی بھی کسی سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہمیشہ آپ کمپیٹ کریں لوگوں سے تاکہ آپ ایک اپنی فیلڈ میں اس اسٹینڈرڈ تک جائیں کہ جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ لائف لانگ لرننگ کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں جہاں دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور اس پرسپیکٹو سے دیکھنے کی ہی وجہ سے آپ نیو اپرچونٹیز ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہی کنٹینیوس لرننگ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کنٹینیوس لرننگ، اس کنٹینیوس لرننگ کو سیکھنے کے لیے آپ کے اچھے مینٹورز بھی ایک کروشل رول پلے کرتے ہیں۔ آپ کی لائف لرننگ جرنی کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو کہ آپ عام دنیا میں نہیں سیکھ سکتے۔ کبھی بھی کوئی بھی آپ کا اچھا نہیں سوچ سکتا۔ آپ کے لیے جو جینوئن ہیں وہ مینٹورز آپ کو صرف اپنے آپ سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو آپ کا فرینڈ یا آپ کا کوئی بھی آپ کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنے آپ کو لائف لانگ لرننگ اور کنٹینیوس لرننگ میں انریچ کریں، اپنے آپ کو پھنسا لیں اس چیز میں اور ہمیشہ ایک لرنر بنے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں پروفیشنل نہیں ہو سکتے، اسی ٹائم آپ سے کوئی نہ کوئی پروفیشنل ہوگا۔ تو اسی لیے لائف لانگ لرننگ اور کنٹینیوس لرننگ پہ فوکس کریں، کیونکہ یہ صرف لرننگ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ہر وقت ایک اچھی چیز کے لیے کیوریس رکھتا ہے۔ سو آج ہم نے بات کی لائف لانگ لرننگ اور کنٹینیوس لرنر مائنڈ سیٹ کے بارے میں، تو مجھے امید ہے آپ ہمیشہ ایک لرننگ مائنڈ سیٹ سے دنیا کو اپروچ کریں گے اور آپ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے۔ Number 5 and last section is
financial literacy and money management. आपको सफरे दौलत में बहुत सी मुश्किलात, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं वो है मनी मैनेजमेंट। लोग सफरे दौलत में मनी मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं और एजुकेट अपने आप को सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक दो दिन ही अमीर रहते हैं। अमीर बनना मुश्किल काम नहीं है, बट अमीर रहना मुश्किल काम है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैलकुलेटेड हैं तो आप अमीर से भी अमीर होते जाएंगे। आपको एजुकेट करना मेरा पर्पस है और इस एजुकेशन को अपने माइंड में रखना आपका पर्पस है। अगर आप इसको सुनकर भी मनी मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स वो चीजें हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें आपके पास पीक रेट्स कम है, आपके पास रिस्क रेट्स ज्यादा है। ये चीजें शुरू करने से पहले आपको एक प्रॉपर नॉलेज, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आप हर चीज में एक्सेल करते हैं। स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट्स भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आपको एक अच्छी कंपनी में अपने शेयर्स लेने आना चाहिए। अगर आपने मनी मैनेजमेंट सीख लिया और कंटिन्यूस लर्निंग पे भरोसा रखा तो आप एक्सेल कर सकते हैं और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनने के बाद अपने प्रोजेक्शंस को, मनी प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को कंट्रोल करेंगे और अपनी टीम के साथ, लीडरशिप क्वालिटीज के साथ मनी मैनेजमेंट करके एक अच्छा और ब्यूटीफुल पर्पस एम कायम कर सकते हैं। दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आप इसके बाद भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और किसी और चीज को देखते हैं तो मेरे भाई आपके लिए कोई होप नहीं है। आप दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते और मैं आपकी कोई भी गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को सीरियस लिया है और इन स्टेप्स को लिखकर फॉलो किया है तो मेरे भाई आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ से सीरियस हैं। सो मेरा काम था आपको गाइड करना, बट आपका काम है इस पर अमल करना। अगर आप वाकई में दुनिया में कुछ करना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा और अपने लिए एक स्टेप उठाना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को आज ही तब्दील करें और कोशिश करें कि आप दुनिया में 1% हो और 99% को आप कंप्लीट करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैंने इस वीडियो में वो चीजें बताई हैं कि किसी को बुरी लग ही नहीं सकती और ये उसी को बुरी लगेगी जो जिंदगी में मीडियोकर है और कुछ करना ही नहीं चाहता। सो सब्सक्राइब करें और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की कम्युनिटी को आज ही ज्वाइन करें और इसी तरह का अच्छा और नॉलेजेबल स्टफ आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लाता रहूं।